أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طہ آیت نمبر 60 سے 64۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى۔ آیات زیر تفسیر میں تذکرہ ہے دونوں گروہوں کے میدان میں جمع ہونے کا۔ اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی آپس میں شرائط طے ہوئیں، مقابلے کا دن، جگہ، وقت وغیرہ طے ہو گیا۔ جب یہ سارا کچھ طے ہوا، مقابلے کا اعلان ہوا، تو اس کے بعد کیا ہوا اس کا تذکرہ ہے آیات زیر تفسیر میں۔ سب سے پہلے تو اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب وہ ساری باتیں، ساری شرطیں طے ہو گئیں تو فرعون نے اپنی مجلس کو، اپنے دربار کو برخاست کر دیا، اس مجلس کو ختم کر دیا، اور وہ چلا گیا، جا کر تیاری کرنے لگا، اپنے سرداروں سے، اپنے مشیروں سے، اپنے درباریوں سے مشورے کرنے لگا، پلانگیں کرنے لگا کہ اب یہ جو فرعون، یہ جو موسیٰ ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے، اور یہ پہلا انسان ہے جس نے ہماری بادشاہت کو للکارا ہے، ہمارے رب اعلیٰ ہونے کے دعوے کو جس نے ہلا کے رکھ دیا ہے، تو اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ یقیناً وہ اندر سے پریشان بھی بڑا ہوگا کہ یہ کیا ہوا، آج تک کبھی کسی کو یہ جرت نہ ہوئی تھی کہ وہ ہمارے مقابلے میں یوں کھڑا ہوتا، سب لوگ سر پھینک کر ہماری غلامی کر رہے تھے۔ تو اس نے اپنے بڑوں سے، وڈیروں سے، سرداروں سے، مشیروں سے، وزیروں سے، سب سے مشورہ کیا، اور ایسے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں اور باطل پرست ہوتے ہیں
اور ایسے فرعون اور نمرود ہوا کرتے ہیں، ابو جہل اور حامان ہوا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی سلطنت کو اور ان کی ظلم پر مبنی بادشاہت کو سپورٹ کرنے والے ہر دور کے اندر ایسے ہی سردار ہوتے ہیں، قبیلوں کے، قوموں کے، ملکوں کے، جو اپنے تھوڑے سے مفادات کی خاطر ان ظالموں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے۔ اگر یہ لوگ، یہ سردار، یہ چودھری اور یہ وڈیرے قسم کے لوگ اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ایک طرف کرتے ہوئے اگر یہ حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، اگر یہ انصاف کے لیے، اگر یہ مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے اور ظلم کی سلطنت اور ظلم کے ضابطوں کو ختم کرنے کا عزم اور ارادہ کر لیں، تو یہ بڑے بڑے فرعون، ان کی بادشاہتیں ایک لمحے کے اندر ریت کے پہاڑ کی طرح ڈہ جائیں، بکھر جائیں، لیکن یہ اپنے تھوڑے تھوڑے مفادات کے لیے ہمیشہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں، یس سر یس سر۔ تو ان سرداروں سے، یقیناً فرعون نے ان سرداروں سے مشورہ کرنا تھا، وہی سپورٹر تھے، وہی ووٹر تھے اس کے۔ اس نے کہا کہ بتاؤ اب کیا کرنا۔ پلاننگیں ہوئیں، منصوبے بنے، اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ پورے مصر سے اور مصر کے ہر علاقے، ہر گاؤں، قریہ، شہر سے مشہور قسم کے، ماہر قسم کے، ایکسپرٹ قسم کے جادوگروں کو جمع کیا جائے۔ اور قرآن مجید نے تو چونکہ بہت زیادہ تفصیل بیان نہیں کی، ورنہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس نے ان کو جمع کر کے کتنی ان کی ٹریننگ کی ہوگی، کتنے ان کے آپس میں سیشن ہوئے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کی تیاری کے لیے، اور کتنے دن تک ان کی ٹریننگ ہوتی رہی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد ساری پلاننگیں ہو گئیں، سارے داؤ پیچ وہ جمع کر لیے گئے، اور پھر فرعون نے ان جادوگروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ان کا مورال اپ رکھنے کے لیے، ان کے حوصلوں کو اونچا رکھنے کے لیے اس نے بڑے بڑے انعامات کا اعلان کیا، اور بڑے بڑے انعامات کے ساتھ ساتھ اس نے پرماننٹ قسم کی ان کو اپنی قربت کی یعنی اپنے جو اس کے قریبی اور خاص قسم کے درباری ہوتے ہیں ان کے اندر شامل کرنے کی، اور اس جاب کی ان کو پیشکش بھی کی کہ اگر تم موسیٰ کو ہرا دو، شکست دے دو اور میری اقتدار کو بچا لو، تو میں تمہیں بڑے بڑے انعامات بھی دوں گا اور تمہیں اپنے درباریوں میں، خاص درباریوں میں شامل بھی کر لوں۔ یہ موٹیویشن تھی، لالچ تھا۔ بڑے بڑے ماہر فن جادوگر جمع ہو گئے اور میدان سج گیا، وہ دن آ گیا، وقت آ گیا، جو مطلوبہ اور طے شدہ جگہ تھی اس جگہ پہ سب پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے طے شدہ وعدے کے مطابق وہاں پہ تشریف لے آئے، حضرت ہارون بھی آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے قبل کہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ شروع ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تو پہلے دعوت دے دی تھی نا، اللہ کی توحید کی اور اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت کا تعارف کروا دیا تھا۔ اب اس نے، چونکہ اللہ کے نبی تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور نبی کا مقصد صرف کسی کی حکومت کو گرانا نہیں، کسی کو شکست دینا نہیں، کسی کی بے عزتی اور انسلٹ کرنا نہیں، اصل تو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے،
یہ سدھر جائے۔ خیر خواہی بنیاد ہوتی ہے، پیغمبروں کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہوتا۔ یہ تو مقابلہ انہیں مجبوراً کرنا پڑ رہا تھا نا، کیونکہ فرعون نے للکارا تھا نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ مجھے ان جادوگروں کو پہلے واعظ و نصیحت کرنی چاہیے اور انہیں اس بات سے ڈرانا چاہیے کہ تم اس فرعون کا تھوڑے سے مفادات کی خاطر اگر ساتھ دو گے، اور تمہیں اندر سے پتہ بھی ہو، کیونکہ تم تو جادو کو سمجھتے ہو، تم تو بڑی جلدی سمجھ جاؤ گے کہ یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، تو دیکھ لینا تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے ہو۔ اگر تم یہ کہو گے نا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، مفادات کی خاطر، تھوڑے سے دنیا کے مفادات کی خاطر، اگر تم جان بوجھ کر بھی کہ یہ نبی ہیں، یہ جادوگر نہیں ہیں، پھر بھی تم مقابلہ کرو گے، پھر بھی تم فرعون کا ساتھ دینے پر مصر رہو گے، تو یاد رکھنا پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، پھر اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھوڑی سی نصیحت فرمائی، اور ایسی نصیحت کہ جس کے اندر ان کو تھوڑا سا ڈرایا بھی گیا، ان کو دھمکی بھی دی گئی عذاب کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھایا نا، تو جادوگروں کے دو گروہ بن گئے۔ کچھ لوگوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واعظ کا اثر ہوا، اور لگے وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے، مشورے کرنے لگے، کچھ کہنے لگے کہ نا یار، یہ تمہیں شکل سے جادوگر لگتے ہیں، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے لگ رہے ہیں، ان کا دعویٰ ہمیں سچا لگ رہا ہے، تو ہمیں ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوسروں نے جو ذرا زیادہ لالچی تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، کیسے بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو، چھوڑو، اپنے انعام کے لالچ پہ نظر رکھو، اور اس طرح آپس میں انتشار پیدا نہ کرو، اس طرح تو ہم کمزور ہو جائیں گے اور ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، اس طرح نہ کرو، بلکہ سب متفق ہو جاؤ، سب متحد ہو کر آج اس کا موسیٰ کا مقابلہ کرو، تاکہ ہم سب مل کر جو اس کے پاس حربے ہوں گے، آج ہم ان کو ناکام کر دیں گے اور جیت جائیں گے اور ہم انعامات پائیں گے۔ تو انہوں نے بہرحال دوسروں کو بھی سمجھانا شروع کر دیا، اور جو تھوڑے بہت تھڑکے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کا آواز سن کے، ان کو دوبارہ انہوں نے اپنے ساتھ ملا لی۔ تو پھر لالچ تو لالچ ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہاں ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ثابت ہوا۔ یہاں پہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بیڑیوں کو اگر بیڑوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیا جائے، دو بھوکے بیڑیے جنہیں بڑی بھوک لگی ہے، اور آپ انہیں بیڑوں کے کسی ریوڑ کے اندر چھوڑ دیں کہ جاؤ جو کرنا کر لو، اور بیڑوں کا چرواہا بھی سائڈ پہ چلا جائے، تو اب تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا نقصان کریں۔ وہ بیڑیے ان بیڑوں کا کتنا نقصان کریں گے، چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے ان بیڑوں کو، کسی کو کھائیں گے، کسی کو ویسے چیر پھاڑ کے پھینک دیں گے۔ فرمایا یہ دو بھوکے بیڑیے ان بیڑوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا کہ نقصان آدمی کے دین کا نقصان دو چیزیں کرتی ہیں۔ ان دو بھوکے بیڑیوں سے بھی زیادہ دو چیزیں انسان کے دین کا، ایمان کا نقصان کرتی ہیں۔ ایک چیز ہے مال کی محبت، اور ایک ہے اونچے عہدے، اونچے مقام، عہدے کا حصول،
اونچا سٹیٹس، اس کا لالچ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ انسان کے دین اور ایمان کا بیڑا کرک کر کے رکھ دے۔ اللہ ہم سب کو ان دو چیزوں کی ہرس سے محفوظ فرمائے۔ مال کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بات ہو رہی ہے مال کی شدید محبت، کہ انسان اس مال کی وجہ سے رب کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس مال کی وجہ سے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے چلا جاتا ہے، اور اس مال کے حصول کے لیے آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، قرآن چھوڑ دیتا ہے، سود کھانے پہ تیار ہو جاتا ہے، رشوت لینے پہ تیار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اونچے عہدے کا حصول۔ آج دیکھ لیں کتنے ہی بابے ہیں، بابے وڈیرے مرد اور عورتیں جن کی ٹانگیں قبروں میں ہیں، لیکن یقین کریں کہ آج بھی انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہم اپنی قبر اور اپنے حشر کی تیاری کریں۔ وہ لگے ہوئے ہیں دن رات اپنی سیاسی پارٹیاں بنا کر اور مال لوٹ رہے ہیں، اور ہمیں بڑا عہدہ مل جائے، میں جناب سینٹ کا ممبر بن جاؤں، میں ایم این اے بن جاؤں۔ سیاست کے اندر وہ جناب دن رات اپنی انرجیاں، صلاحیتیں اور زندگیاں کھپا رہے ہیں، لیکن انہیں آخرت کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ لالچ کس چیز کا ہے؟ مجھے شہرت ملے، سٹیٹس، مقام ملے معاشرے میں۔ اللہ اکبر، اس لیے دین کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ تو خیر جادوگروں کو بھی اسی چیز نے دوبارہ متحد کر دیا، اور انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، پھر ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، سارے کٹھے مل کے پھر مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، متحد متفق ہونے سے پہلے وہ جو ایک گروہ مقابلہ کرنے پر تیار تھا اور ایک تھوڑا سا متذبذب کا شکار ہو گیا تھا نا، تو وہ جو قائم تھے نا، انہوں نے ان تذبذب کا شکار ہونے والوں کو قائل کرنے کے لیے یہ بھی کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگری ہیں، تمہاری غلط فہمی ہے، یہ نبی نہیں ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے بھی ہم یہ بات پڑھ چکے، فرعون نے بھی یہی کہا تھا، اور میں نے وہاں بھی بتایا تھا کہ اہل حق جب بھی میدان میں آتے ہیں نا، اہل باطل ہمیشہ ان کے اوپر یہی تہمت لگاتے ہیں کہ یہ ہمیں اقتدار سے پیچھے کرنے کے لیے آئے ہیں، گویا کہ اقتدار صرف انہی کا حق ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا ایک دوسرے کو کہ بھائی یہ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں اپنے جادو کے ذریعے سے، اور تمہارا جو بہترین طریقہ ہے نا، جو تمہاری روایات، ٹریڈیشنز یا مذہب کے نام پہ جو کچھ بھی تمہارا چل رہا ہے، فرعون کو رب اعلیٰ کہنے کا سلسلہ، اس کو یہ ختم کر دینا چاہتے ہیں، مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، لہذا آج سب جمع ہو کر ان کا مقابلہ کرو، اور اس طرح وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح مقابلے کے میدان میں پہنچ کر وہ مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ فتولا، تو فا کا معنی تو یا پس یا پھر، فتولا، تولا کا معنی لوٹنا، فتولا پس وہ لوٹا، کون؟ فرعون، فتولا فرعون، پس لوٹا فرعون، یعنی مجلس کو برخاست کر دیا شرائط طے کر کے۔ فجمع، پس اس نے جمع کیا، یا پھر اس نے جمع کیا، پس جمع کیا، کیدہ، اپنی تدبیروں کو، اپنے پلاننگیں، ان کو سب کو جمع کیا، یعنی پلاننگیں کی کہ یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، ایسے بھی کریں گے، ایسے بھی کریں گے، سب چیزوں کو اس نے پلان کیا، سارے منصوبوں کو جمع کیا۔ ثم اطاع، پھر وہ آ گیا۔ یہ اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی آیت کے اندر سارا
اس کا منصوبہ اور اس کا جمع کر کے سب جادوگروں کو بلا کے ان کو انعامات دے کے اور میدان میں پہنچنے تک کا سارا وقت ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا، جس کی وضاحت دیگر صورتوں کے اندر موجود ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر بھی ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں سارے واقعے۔ اسی طرح آگے سورہ شعراء کے اندر بھی یہ واقعہ دوبارہ آ رہا ہے انشاءاللہ۔ فتولی فرعون، پس فرعون واپس لوٹا، فجمع، پس اس نے جمع کیے، کیدہ، اپنے داؤ پیچ، اپنی تدبیریں، پلانس، ثم اتا، پھر وہ آ گیا، میدان میں آ گیا یوم الزینہ پہ۔ قال لہم موسیٰ، میدان سج گیا، لوگ بھی جمع ہو گئے۔ قال، کہا، لہم، ان سے، موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت شروع کر دی۔ قال لہم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، ویلکم، تمہاری بربادی ہو، تمہاری بربادی ہو، وہ ٹو یو، تمہاری بربادی ہو کہ تم اللہ کے پیغمبروں کے مقابلے میں میدان میں آ گئے ہو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ایک طرف دو نبی ہیں اور ان کا رب ہے، تمہارے لیے بربادی ہو۔ لا تفتروا علی اللہ، نہ باندھو، افطراء کا معنی ہوتا ہے باندھنا، گڑھنا۔ لا تفتروا علی اللہ، نہ گڑھو اللہ پر، نہ باندھو اللہ پر، کذبا، جھوٹ، کوئی جھوٹ۔ کاذبن تنوین ہے، تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں کوئی جھوٹ، کسی قسم کا جھوٹ۔ وہ جھوٹ کیا باندھ رہے تھے؟ وہ اللہ پر یہ جھوٹ باندھ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ان دونوں کو نبی کوئی نہیں بنایا، یہ تو جادوگر ہیں۔ یہ گویا کہ وہ اللہ پر بہتان باندھ رہے تھے۔ اسی بہتان کے بنیاد پر وہ مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ گئے تھے۔ لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر کوئی جھوٹ نہ باندھنا۔ فا، تو، یا اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں ورنہ، فا ورنہ، یسحیتا، نتیجہ یہ نکلے گا ورنہ یسحیتکم۔ اسحت یسحتو کا معنی ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا کسی چیز کو۔ جیسے کوئی آندھی آتی ہے نا، درختوں کو جڑ سے، کھمبوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی، تو مراد ہے ہلاک کر دینا۔ یسحتکم، یسحتا، وہ ہلاک کر دے گا، کم، تمہیں، بسات عذابن، کسی عذاب سے۔ عذابن نکرہ ہے، تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں بعذابن، کسی طرح کے عذاب سے، یا اس کا ترجمہ تنوین کی وجہ سے بھی کر سکتے ہیں کہ بڑے عذاب سے وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ گویا کہ اللہ سے لانے جنگی کر رہے تھے نا وہ، کہ اللہ کے مقابلے میں آ گئے، نبیوں کے مقابلے میں آ گئے، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا، پتہ چل جائے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ تمہاری تو فیلڈ ہے نا، تم تو پہچان جاؤ گے بڑی جلدی کہ یہ جادوگر نہیں ہے، تو پھر مالی مفاد کے لیے فرعون کے ساتھ کھڑے نہ رہنا، فوری طور پر مان جانا، ایمان لے آنا۔ اس کے باوجود بھی اگر تم ڈٹے رہے اور تم نے یہ کہا کہ نہیں یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اللہ پر گویا کہ بہتان لگاؤ گے، تو پھر وہ تمہیں کسی بڑے عذاب سے ہلاک کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ وقد، اور یقیناً، خواب، ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، من افترا، جس نے جھوٹ باندھا، وقد خواب من افترا، اور یقیناً ناکام ہو گیا جس نے جھوٹ باندھا۔ اس لیے جھوٹ نہ باندھنا، یہ ناکامی ہوگی تمہاری، عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے۔ فاتو، تنازعو، تو وہ جھگڑ پڑے، تنازع یہی ہوتا نا، اختلاف ہونا، جھگڑ پڑنا۔ فتنازعو، تو جھگڑ پڑے وہ، امرہم، اپنے معاملے میں، افیئر ان کا جو تھا وہ کیا تھا؟ جادو
کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا۔ تو اس مقابلہ کرنے کے افیئر میں، معاملے میں وہ آپس میں جھگڑ پڑے، اختلاف ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا خطاب سن کے کچھ ڈر گئے، بینہم آپس میں، فتنازعوا امرہم بینہم، تو وہ اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑے، وَأَسَرُّوا، اور انہوں نے پوشیدہ کی، اسروا اور پوشیدہ کی، سری نمازیں ہوتی ہیں نا جن میں امام آہستہ پڑھتا ہے چپکے سے، وَأَسَرُّوا، اور انہوں نے پوشیدہ کی، النجوا، سرگوشی، سرگوشی پرائیویٹ کنورسیشن کو کہتے ہیں۔ اب النجوا سرگوشی ویسے ہی آہستہ آہستہ ہی ہوتی ہے، پوشیدہ ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ اسر النجوا، انہوں نے اپنی سرگوشی کو پوشیدہ کیا، انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی آہستہ آہستہ کانوں میں باتیں کر رہے تھے تاکہ فرعون کو ہمارے اختلاف کا پتہ نہ چل جائے، یا موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے اختلاف کا پتہ نہ چل جائے۔ اللہ اکبر۔ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ جو ڈٹے رہے تھے، جن پر موسیٰ علیہ السلام کے خطاب کا کوئی اثر نہیں نہ ہوا تھا، انہوں نے کہا دوسروں کو، ان ہذانی، ان یہاں اصل میں یہ انا تھا، انا کی تخفیف کی گئی ہے، تو یہ ان نہیں بلکہ انا ہے، اس لیے ترجمہ کریں گے بے شک۔ قال، انہوں نے کہا، ان بے شک، ہذانی یہ دونوں، لام زبر لا، یقیناً، ساحرانی دونوں جادوگر۔ یہ ساحرانی کے جو شروع میں لام زبر لا لگا ہے نا، یہ اکثر انا کے ساتھ ہی آتا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان جو ہے نا یہ اصل میں انا ہے، اسی لیے تو ساحرانی کے شروع میں لام زبر لا آیا ہے۔ ان ہاذانی لا ساحرانی، ساحر کہتے ہیں نا جادوگر کو، میجیشین۔ انہوں نے کہا بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں۔ تمہیں کیوں شک پڑ گیا کہ یہ نبی ہیں؟ یہ جادوگر ہی ہیں، یقیناً جادوگر ہیں۔ یریدانی، یہ دونوں چاہتے ہیں، این یخرجا، کہ یہ دونوں نکال دیں، کم تمہیں، من ارضکم، تمہاری سرزمین سے، مصر سے تمہیں بے دخل کر دیں، بھی ساتھ یا ذریعے سے، سحری جادو، ہیما ان دونوں کا، بسحری ہیما اپنے جادو کے ذریعے، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دیں اور خود اقتدار پر قابض ہو جائیں۔ وَيَذْهَبَا، اور وہ لے جائیں، اور کیا چاہتے ہیں وہ؟ یریدانی کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے۔ وَيَذْهَبَا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ لے جائیں۔ یذهبا کا لفظی معنی تو تھا وہ چلے جائیں، لیکن آگے چونکہ بازر بھی آ رہا ہے اس لیے جانے کی بجائے لے جائیں۔ وَيَذْهَبَا، اور وہ لے جائیں، بی کو، طریقاتی، طریقہ، مذہب، روایت، جو بھی نظام چل رہا تھا، سسٹم، نظام، ٹریڈیشن، روایت، ریلیجن، مذہب، جو بھی فرعون نے بنایا ہوا تھا لوگوں کو بیوقوف بنا کر۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ، طریقہ جو عام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ وہی لفظ ہے، طریقہ، بِطَرِيقَتِكُمْ، تمہارے طریقے کو، المثلا، جو سب سے اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ المثلا، یہ امثل کی جمع، امثل، اور امثل کا معنی ہے افضل، یہ افضل کے معنی میں، یعنی تمہارا سب سے افضل، تمہارا سب سے اچھا جو طریقہ ہے نا، یعنی وہ اپنے فرعون کے بنائے ہوئے نظام کو اور اس کے بنائے ہوئے جھوٹے مذہب کو اور اس روایت کو، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے اچھا طریقہ۔ ایسی مت ماری ہوئی ہے ان غلاموں کی، ایسی مت ماری ہوئی، ان مفاد پرستوں کی
ایسی مت ماری ہوئی ہے۔ آج بھی دنیا کے بڑے بڑے فرعونوں کو، امریکہ، اسرائیل کو، ان سب کو ایمان والوں سے یہی ڈر ہے، یہی ڈر ہے انہیں کہ اگر یہ آ گئے، اگر یہ چھا گئے تو سمجھو کہ پھر یہ ہمارے نظاموں کو مٹا گئے۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ دنیا کے اندر کسی بھی خطے کے اندر اگر مسلمان داڑھی والے، پردے والے، دین والے، قرآن والے، اللہ والے، رسول والے اگر تھوڑے سے کہیں پر غالب آتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے اپنے بنائے ہوئے نظام جمہوریت کے ذریعے ووٹ لے کر بھی اگر ایمان والے آگے آنے کی کوشش کریں تو وہ اس طریقے سے بھی، ان کے اپنے طریقے سے بھی ان کو آگے آنے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ الجزائر میں ایمان والے، توحید والے، اسلام والے، اسلام پسند، ان کے بنائے ہوئے جمہوری نظام کے ذریعے سے 80% ووٹ لے کر آگے آ گئے۔ قریب ملک تھا فرانس، اس نے ان اسلام پسندوں پر ٹینکوں کے ذریعے چڑھائی کر دی۔ کدھر گئی ان کی جمہوریت؟ جمہوریت ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے۔ بھائی جس کو عوام چاہتے ہیں اس کو آگے آنے دو۔ تو جب ان کے نظاموں کے لیے خطرہ بننے والے لوگ 80% ووٹ لے کر بھی آگے آئے تو انہیں کسی طور پر بھی یہ گوارا نہ ہوا کہ یہ الجزائر پر حکومت بنائیں، اور ٹینکوں کے ساتھ چڑھائی کر دی۔ کہا کہ نہ جناب، ان کو حکومت کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے امن کو، اور ظالموں امن کو نہیں، تمہاری بدماشیوں، تمہاری عیاشیوں اور تمہارے ظلم و ستم کے جو ضابطے ہیں ان کو خطرہ۔ فرعون بھی یہی کہتا تھا اور اس کے حواری بھی یہی کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری اقتدار سے بے دخل کر دیں گے اور تمہارے سب سے بہترین نظاموں کو یہ مٹا ڈالیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج بھی ہر جگہ ایمان والوں کے آگے آنے سے، اقتدار میں آنے سے اہل باطل کو یہی ڈر ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ان داڑھی والوں کا کیا کام ہے اقتدار میں آئیں، ان کی جگہ تو مسجد ہے، مدرسہ ہے، یہ اللہ اللہ کریں، یہ اقتدار تو ہمارا حق ہے بے دینوں کا، ظالموں کا۔ فَأَجْمِعُوا فا سو پس اجمعوا انہوں نے پختہ کی۔ فَأَجْمِعُوا یہ فعل امر ہے، فَأَجْمِعُوا پس جمع کرو، پختہ کرو، کیدکم اپنی تدبیر، الگ الگ منتشر نہ ہوں، اس کا کوئی خیال ہے، اس کا کوئی خیال ہے، نہیں، سب اپنی اپنی رائے ایک جگہ جمع کر لو، سب متحد ہو جاؤ، اتفاق کر لیں۔ جمع یجمعو کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اور اس سے فعل امر ہے جمع کرو، مراد ہے پختہ کرو، پختہ کرو۔ فَأَجْمِعُوا پس پختہ کرو، اتفاق کرو، مضبوط کرو، کیدکم اپنی تدبیر، ثم پھر ائتو آ جاؤ، صفن صف باندھ کر، ثم ائتو ملا کے پڑھیں گے، ثم ائتو صفا پھر صف آرا ہو کر میدان میں آ جاؤ۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے مصر سے بہت بڑی تعداد جادوگروں کی جمع کی تھی، کوئی دو چار نہیں تھے، بہت زیادہ تھے تعداد میں، اس لیے تو کہا جا رہا ہے کہ صفیں باندھ کر مقابلہ کرو، پہلی صف ان جادوگروں کی، دوسری ان کی، تیسری ان کی، ایک صف جو مقابلہ نہ کر سکے تو دوسری صف آگے آ جائے۔
پتہ نہیں کتنی ٹیمیں بنائی تھی، کتنی صفیں بنائی تھی انہوں نے. وَقَدْ أَفْلَحَ، اور کہنے لگے ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، مورال اپ کرنے کے لیے ایک دوسرے کا کہنے لگے وَقَدْ أَفْلَحَ، اور یقیناً کامیاب ہوگا اليوم آج، من استعلا، جس نے غلبہ حاصل کر لیا. اللہ اکبر. آج وہ کامیاب ہوگا جس نے غلبہ حاصل کر لیا. اللہ اکبر. ان کا مطلب یہ تھا کہ آج کے مقابلے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ جو آج جیت گیا ہمیشہ کے لیے قدم اسی کے جمیں گے، اقتدار اسی کا ہوگا. اور آج جو شکست کھا گیا پھر وہ کبھی سر نہیں اٹھا سکے گا. اس لیے آج کے مقابلے کی بڑی اہمیت ہے. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ، اور یقیناً آج وہ کامیاب ہوگا من استعلا، جو بلند ہو گیا. علا یا علو کا معنی ہوتا ہے اونچا ہونا، اور اس کے اندر زائد حروف شامل ہو گئے ہیں، الف سین تا، تو اس وجہ سے، یا حمزہ سین تا، اس وجہ سے اس کا ترجمہ زائد حروف کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں کہ واضح غلبہ. آج جس نے واضح غلبہ حاصل کر لیا نا، کامیاب وہی ہونا ہے. آج کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی باز کر لیا، جادوگروں کے بھی 2 گروہ ہوئے، اور باقیوں نے پھر ان کو سمجھا بجھا کر موٹیویٹ کر کے پھر ملا لیا، اور پھر وہ صف بستہ ہو کر، سب جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ مقابلہ کیسے شروع ہوا؟ مقابلے کا کیا انجام ہوا؟ پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.